بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا 20واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول پر جو اجماع امت ہے اس کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد 14 صدیوں کے ان بزرگان امت کی لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہر صدی میں جو علماء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے قائل رہے، اور ان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا قائل ہونے کا عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اجماع امت کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ سب سے پہلا حوالہ تفسیر بحر محیط کا ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ من ان عیسیٰ فی السماء حی وانہ ینزل فی آخر الزمان، کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے وانہ باق حی وانہ سینزل قبل یوم القیامہ کما دلت علیہ الاحادیث المتواتر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ موجود ہیں اور وہ قیامت سے قبل نازل ہوں گے، اور اس پر احادیث متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قال اللہ عز وجل یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، وقال اللہ تعالی وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الی، واجمعت الامت علی ان اللہ عز وجل رفع عیسیٰ الی السماء۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لے لوں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے لکھتے ہیں اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں لا خلاف فی انہ ینزل فی آخر الزمان، کہ اس بات میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لتواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ینزل عیسی ابن مریم فیقتل الدجال، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر کے ساتھ حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو کر دجال کا خاتمہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ علامہ لوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور اس کی احادیث شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہیں اور تواتر مانوی کا درجہ ان کو حاصل ہے۔ اس قول پر اللہ کی کتاب گواہ ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ علامہ صدیق حسن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسمن نازل ہونے کے بارے میں احادیث متواترہ ہیں، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جو مہدی، دجال اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور علامہ زمخشری بھی لکھتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ كَانَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَى يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُلْتُ مَعْنَى كَوْنِهِ آخِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ لَا يُنَبَّأُ أَحَدٌ بَعْدَهُ وَعِيسَى مِمَّن نبا قبلہ، کہ اگر تو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیسے ہیں حالانکہ آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں کہ جن کو نبوت پہلے مل چکی ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے یہ 10 حوالہ جات رکھے ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول پر امت مسلمہ کے اجماع کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اور ان کا قرب قیامت نزول ہوگا، اس پر پوری امت متفق ہے۔ ہم آپ کے سامنے اب 14 صدیوں کے ان علماء کی لسٹ رکھتے ہیں کہ جو مسلمان تھے اور ان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی صدی کے اندر جن مسلمانوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا تھا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری صدی کے اندر جن مسلمان علماء کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری صدی کے اندر جن مسلمان علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ چوتھی صدی کے جن علماء کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے ان میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر آجری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے۔ پانچویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: امام عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ چھٹی صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زمخشری، امام نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ، ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو البقاء رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یاقوت حمودی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آٹھویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: امام ابو البرکات نصفی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد العزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ نویں صدی کے جن علماء کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الکریم صوفی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن امیر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ دسویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: شہاب الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ 11ویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خلخالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابو البقاء رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ 12ویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: شیخ اسماعیل رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ 13ویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: شیخ احمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن محمد الامیر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ 14ویں صدی کے جن علماء کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں کتاب
کتابوں کے اندر موجود ہے ان کے نام یہ ہیں: حسنین محمد مخلوف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے 14 صدیوں کے ان چند علماء کی لسٹ پیش کی ہے جن کا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع و نزول کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں جن کا عقیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے چند نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کا قرب قیامت نزول ہوگا، اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے اور ہر صدی میں علماء نے اس عقیدے کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔